خواتین حضرات السلام علیکم۔ ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں تازہ سیاسی صورتحال، سیلاب کی تباہ کاریوں، پی ٹی آئی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے اور فورن فنڈنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پی ٹی آئی کی ممتاز رہنما نیر مرتضی لون صاحبہ۔ میڈم، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ نیر صاحبہ، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں طوفانی بارش اور سیلابی ریلے کے بعد 356 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں 6000 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں، مویشیوں کا نقصان ہوا ہے، کاروبار زندگی معطل ہے۔ کیا آپ حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں؟ جی، اس وقت جو پنجاب کی حکومت ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو کوئی کام نہیں کر رہے۔ بیسیکلی انہوں نے یہ آلریڈی ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سیلاب آنے والے ہیں، بارشیں ہونے والی ہیں۔ دیکھیں، اب تو کوئی ایسی چھپی لکی بات نہیں، انٹرنیٹ پہ ایوری تھنگ جو ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو انہیں چاہیے تھا بیفور ٹائم ان غریب لوگوں کے لیے وہ انتظامات کرتے، لیکن انہیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کیسز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے لوٹیں گے اور کس طرح اس کو اکٹھا کریں گے اور کس طرح اس سے بچیں گے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے رات کے 12 بجے آئے اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ نیکسٹ ادر ون، تو انہیں نہ عوام کی کوئی پرواہ ہے، نہ عوام کا کوئی فکر ہے، نہ عوام کے لیے کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ عوام بیچاری تو ہر طرح سے مر رہی ہے، چاہے وہ سیلاب سے مر رہی ہے، چاہے وہ مہنگائی سے مر رہی ہے، چاہے وہ بلوں سے مر رہی ہے۔ یعنی ان ایوری وے ہر طرح ان کے لیے موت ہی موت ہے۔ اچھا، یہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے 15 نشستیں جیتیں۔ پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ وہ تو آپ کی اپنی نشستیں تھیں، جو جیت لی، بلکہ ہم نے تو الٹا 5 سیٹیں گین کی ہیں۔ بہرحال آن دا ہول یہ ایک سرپرائز سے کم نہیں تھا کہ ایسا رزلٹ کی توقع تو شاید پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کو نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کے وہ بیانات دے رہے تھے، وہ ایک ڈیفینس کریٹ کر رہے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ دھاندلی ہو جائے گی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے اس کے نتائج کو من تسلیم بھی کر لیا۔ اچھا، آپ کی نظر میں ان ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جو جیت ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر آپ کی نظر میں؟ پی ٹی آئی کی مین جو ریزن ہے جیتنے کے، وہ ہمارے عمران خان کے نظریات ہیں۔ لوگ اس کے نظریات کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کے ویوز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، اور یہ اندازہ لگا لے کہ وہ نہ بھی کہے تو عوام نکلتی ہے، کیونکہ عوام اب بیدار ہو چکی ہے، عوامی شعور آ چکا ہے۔ اور جب عوام میں شعور آ جائے تو پھر ایک اچھے مسلمان کا، ایک اچھے لیڈر کا، ایک اچھے لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ عوام اس کے پیچھے نکلتی ہے، اور اس کے کہنے کے بغیر بھی نکلتی ہے، چاہے دھوپ ہے، چاہے بارش ہے، چاہے چھاؤں ہے، چاہے آندھی ہے، طوفان ہے، لوگ اس کے لیے نکل رہے ہیں۔ وائے؟ اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ وہ ایک نظریاتی لیڈر ہے اور عوام کا درد رکھتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں کہ ریسنٹلی ابھی 1-2 دن ہوئے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ کو آئے ہوئے، تو اس نے فرسٹ آف آل کیا کہا ہے وزیر اعلیٰ سے کہ سب سے پہلے لنگر خانے بحال کرو، سب سے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کی پراپر طریقے سے ٹریننگ دیکھو کہ وہ کیسے وہ یوز ہو رہا ہے، اس کو رکاوٹ تو نہیں ڈالی گئی۔ مطلب جو اس سے عوامی سہولتیں دی تھی، ان عوام کی سہولتوں کو سب سے پہلے وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا عوام کو وہ فنڈنگ ہو رہی ہے جو ان کے لیے میں نے کیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عوام کے لیے، اور درد، یہ درد کا نام ہے عوام، اور اس وقت اس لیڈر میں عوام کا درد ہے، تو 100 کام ہو رہے ہیں اور ہم جیتے ہیں۔ جیتنے کی ریزن یہی ہے کہ ایک لیڈر ہے، اس میں عوام کا درد ہے اور عوام اس کے پیچھے آئی ہے اور اسے جتایا ہے۔ ادروائز یہ تو 100% عوام مطلب جیت چکے تھے، کیونکہ بیسیکلی یہ دھاندلی سے جیتے ہیں، اور اب دھاندلی کے ان کے پاس تھے تو بڑے چانس، کیونکہ ان کی حکومت تھی، پولیس ان کی تھی، رینجرز ان کے تھے، پولنگ سٹیشنز ان کے تھے، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں تھی، اور عوام نے ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ میں خود ایک پولنگ پہ کھڑی تھی اور میں نے دیکھا کہ یقین کرے پکڑ کے لوگوں کو وہاں اپنے پولنگ پہ لا رہے تھے، کوئی بیٹھنے کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ میں آپ کو یقین کرے، آپ کو بالکل صحیح بات کر رہی ہوں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا جیتنا، جو یہ جیتے بھی ہیں وہ پتہ نہیں کیسے جیتی ہیں، ہم تو یہ کہیں گے۔
آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کا بیانیہ جیت گیا، عمران اپنی مقبولیت کی معراج پر ہیں، لیکن اپوزیشن پارٹیوں کا موقف یہ ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر ایک فین کلب ہے پی ٹی آئی، اور یہ ینگسٹرز کو جو ہے نا وہ جن کو سیاست کا پتہ کچھ نہیں ہے، جنہوں نے شاید پہلی بار ووٹ پول کیا ہوگا، یہ ان کے دماغوں کو مینیپولیٹ کر کے اور اپنے نظریات اور وہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس یوز کر کے وہ جو ہے ووٹرز کو لے آئے تھے پولنگ اسٹیشن تک، ادروائز ایسا ممکن نہیں تھا۔ الحمدللہ کوئی ووٹرز کو لینے کے لیے نہیں گیا، بلکہ جو بیبیاں آتی تھی یقین کرے ہمارے ہاتھ چومتی تھی، اتنی جو میں نے دیکھا ہے، میں نے خود وہاں بیٹھی ہوں، خود دیکھا کہ کیسے بیبیاں آتی ہیں اور کیسے عمران خان کا نام لیتی ہیں اور خوش ہو کے۔ اور جتنے بار آپ ینگسٹر کی بات کر رہے ہیں، ینگسٹر نے تو کمال کیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیسے ینگسٹر خوش ہو کے آ کے اپنی خود وہ ہمیں آ کے تو دیتے تھے، مطلب سلپ دیتے تھے کہ دیکھیں میڈم یہ میرا نام ہے اور یہ اور بہت زیادہ جو بالکل انلیٹریٹ لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں فون پکڑے ہوئے تھے اور فون سے اپنا بایو ڈیٹا نکال کے دکھا رہے تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس آئی ہے کہ شوق سے جنہوں نے نہیں ووٹ دینے وہ بھی مطلب چاہتی تھی کہ ہمارا ووٹ ڈال جائے، اس لیے کہ ہم کس طرح، یعنی انہیں یہ پتا تھا کہ ہم نے ہر طرح سے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، اور سپورٹنگ کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ووٹ دینے کے لیے آئے۔ یقین بھی آپ کر سکتے جیسی جیسی لیڈیز ہم نے دیکھی ہیں، جو بیبیاں آئی ہیں انہیں کچھ پتا نہیں، صرف یہ پتا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا۔ اور میں آپ کو اگر کہیں تو ایک ویڈیو بھیج سکتی ہوں کہ ایک بی بی آئی تو اسے نا ایک جو چاند گاڑیاں وغیرہ انہوں نے لی ہوئی تھی اس پہ نا شیر کا وہ نشان لگا ہوا تھا، کوئی بینر لگا ہوا تھا، تو وہ رکشے والا وہ چاند گاڑی والا کہنے لگا اسے بی بی اس پہ بیٹھ جاؤ، وہ یقین کرے استغفر اللہ گالیاں دے رہی تھی کہ مجھے شیر والے تم یہ کیوں کہہ رہے ہو اس چاند گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، کہ مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا، مجھے اس کو ووٹ نہیں دینا، اور وہ سامنے کھڑی گالیاں دے رہی تھی کہ نہیں میں اس پہ بیٹھوں گی بھی نہیں اس لیے کہ مجھے اسے ووٹ نہیں دینا۔ یہ انتہا تھی، اور بچے بھی کھڑے، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے نا جن کے نہیں بھی تھی ووٹ، وہ بھی کھڑے عمران خان کر رہے تھے اور یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے انشاءاللہ ہم جیت کے جائیں گے، یوں بچے کھڑے تھے، اور میں نے سب کی ویڈیوز بنائے، یہ حال تھا۔ سو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم عوامی لیڈر نہیں ہے یہ، سوری۔ اچھا نیئر صاحبہ، یہ اکنامکس پر اگر ہم بات کریں، غیر ملکی قرضہ جو ہے 126 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا، ڈالر 245 اور 50 کے درمیان پہنچ گیا، سونے کی قیمت ایک دن میں 10,500 روپے بھی بڑھی، اب نیپرا نے بجلی کی قیمت 9 روپے 99 پیسے فی یونٹ بڑھا دیے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف سے مذاکرات کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہے، بلکہ اب تو یہ خبر بھی آ گئی کہ اپنا کل کوئی چیف آف آرمی سٹاف نے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ سے گفتگو کی ہے اور انہیں درخواست کی کہ جی ہمارے جو پیکج ہے اس میں کو آسانی پیدا کی جائے۔ بہت سرپرائزنگ ہے میرے لیے، تو مطلب نہ تو ان کا ڈومین بنتا ہے اور نہ ہی ان کا دائرہ کار ہے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے لیے بھی۔ تو دوسری جانب یہ ہے کہ دوست ممالک کی جانب سے بھی امداد کا کوئی دعویٰ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان حالات میں آپ حکومت سے کیا توقعات رکھتی ہیں کہ وہ کیا کرے؟ ایسے الحمدللہ جہاں تک ہماری یہ ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے پنجاب میں ہماری حکومت آئی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے داموں کو غلط کریں، لیکن آپ نے ایک ہی ٹائم میں 4-5 سوال کر دیے ہیں جو کہ اب میں کسی ایک کوشچن کا آپ کا جواب دوں یا فرسٹ کا دوں یا سیکنڈ کا۔ سو فرسٹ آف آل تو یہ جو مہنگائی کا یا جس طرح سونے کا ایک دم سے ریٹ چڑھنا اور ڈالرز کی قیمت کا بڑھنا، یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں یہ ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ مینلی ان کے پاس لوٹی ہوئی دولت ہے۔ جب ان کے پاس دولت ہی اتنی اربوں خربوں کے حساب سے لوٹی ہوئی ہے تو یہ ڈالر چھوڑ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کا جو اس طرح دن با دن بڑھتے جانا، اس میں زرداری کا اور نواز شریف کا اور شہباز کا ان کا پراپر ہاتھ ہے، جو کہ ہماری عوام کے لیے انتہائی خطرناک قسم کا ہے، اور یہ ڈینجرس حالات پیدا کر رہا ہے۔ اور سونے کی قیمت ایک دن میں 10,000 بڑھنا، خود ہی سوچیں کیا حد ہے۔
اور دوسری طرف پھر یہی ڈالر جب بڑھتا ہے اور اسی کی قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان روپیہ بالکل زیرو مائنس زیرو چلا جاتا ہے، اور ہمارے جو قرضے ہیں ان کا جو ہم پہ دباؤ ہے اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ ایک یہودی لابی ہے، مینلی جو اپنی اسسمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ ایک یہودی لابی ہے جو کہ پاکستان کو ختم کر کے، اور اس کے ختم کرنے کا ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ چڑھا دیں گے، پاکستانی روپیہ ختم ہو جائے گا۔ جب ہمارے پاس اوپر اتنا قرضہ ہو جائے گا کہ ہم نہ تو اس کا انٹرسٹ دے سکیں گے، نہ اس کو پراپر طریقے سے پرووائڈ کر سکیں گے، تو کون سی حکومت آئے گی؟ ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ یہ ہمارے ملک کا سودا کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اور پلیز پلیز یہ لوگ چلے جائیں اور فوری طور پہ الیکشن کروائیں، تاکہ جو حکومت آئے گی اسے یہ پتا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو تحفظ دینا ہے، پاکستان کو قائم و دائم رکھنا ہے، اس کے سودے بازی نہیں کرنی۔ یہ حکومت جو آئی ہوئی ہے اس وقت ہمارے سر پہ جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کا سودا کرنے کے لیے آئی ہے، اور پاکستان کا سودا کر رہے ہیں جسے ہمیں انتہائی اپنی عوام کی فکر لگی۔ ہمیں جوائن کیا سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش بارودزئی صاحب نے۔ نواب صاحب، بلوچستان کی جو سیلاب کی صورتحال ہے بڑی الارمنگ ہے۔ جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، اب تک کچھ 6,000 سے زائد گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، 356 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ حکومتی اقدامات آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، حکومتیں ٹائم اینڈ اگین دے ہیو فیلڈ جی۔ بلوچستان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے جی۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آپ اوپر سے گوگل ارتھ کی طرف سے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ کہاں کہاں پہ پانی کو روکیں گے، کہاں کہاں سے پانی آتا ہے۔ ابھی گزرگاہ لوگوں کو معلوم تھی اور معاملات ٹھیک تھے جی۔ اب تو پاکستان کے جو سارے مسائل ہیں وہ بلوچستان میں زیادہ پروناؤنس کر کے اٹھتے ہیں، کیونکہ بلوچستان جو ہے بہت ہی زیادہ کمزور حصہ ہے بلوچستان کا، کیونکہ اس کو ڈیم بھی کیا جاتا ہے اور یہاں پہ باتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ٹوٹلی فیلیور ہے ہمارے انجینئرز کا، اور ہمارے انجینئرز آپ لوکل مت دیکھیے ان کو، آپ ان کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیجیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ They know the water flows from the mountains۔ ہمارے پاس جو پانی آتا ہے مقیم صاحب، وہ افغانستان کے پہاڑوں میں جو بارش ہوتی ہے وہ اس کا بھی کیچمنٹ ایریا یہ جو ہے نا، ہمارا کیچمنٹ ایریا، سوری جی، تو ہم وہاں سے بھی پانی دیکھتے ہیں آتے ہوئے۔ بہت پہلے بھی ایسے ہوتا تھا لیکن ایسے نہیں تھا، جبکہ 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ ہے جی، پروگرام ہے جی، NDMA، جس کو ہم پروونشلی اس کو ہم کہتے ہیں PDMA۔ اس وقت پاکستان کے لیے جو ہے نا PDM مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے PDMA جو ہے نا وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل جو ہے وہ ڈیزاسٹر بنا ہوا ہے جی۔ ان کو کچھ نہیں پتا۔ ہب کہ جو انٹرنس پہ ایک پل تھا جو کہ ٹوٹ گیا ہے کراچی کی طرف جاتے ہوئے، وہ انٹرنس ہے کراچی کی طرف وہ پل۔ 3 سال پہلے میں نے اس کی تصویر بھیجی تھی کہ یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو کچھ انجینئرز مجھ پہ پڑ گئے کہ جی نہیں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، لیکن وہ ٹوٹ گیا ہے جی۔ اب ہمارا جو ہے سندھ سے زمینی رابطہ منقطع ہے اس سائڈ سے، بلوچستان کی دسبیلا والی سائڈ سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہمارا فیلیور ہے ہماری گورنمنٹس کا۔ ہماری گورنمنٹس عوام سینٹرک ہے ہی نہیں، سوری ٹو سے۔ وہ جو ہے صرف اور صرف نمبرز گیم، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ نیشنل ایکسچیکر سے پیسہ ملتا ہے ان کو، وہ اپنا کمیشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ڈیمز بنے یہاں جی، 100 ڈیمز کے نام پہ بہت سارے ڈیمز بنے، سب ڈیم بیٹھ کے جی کمپیکشن نہیں ہے جناب، ڈیم بنانے کی ایک وہ ہوتی ہے، کیا کہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ پانی بلینز آف ہیکٹیئرز جو ہے نا وہ ضائع ہو کے سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں نہ کہیں روکتے رہیں تو ایک تو واٹر ریچارج بہت زیادہ ہوگا بلوچستان میں، اور گرینری بڑھ جائے گی، ہماری زمینداری اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اس طرف کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہاں سوچتے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے آپ جہاں بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ فیلیور ہے ہماری تمام گورنمنٹس کا، ان کا خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے عوام کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے نمبرز گیم کرنی ہے جی۔ ہر گورنمنٹ کا ایک وہ بیٹھا ہوا جی، کیا کہتے ہیں، ترجمان بیٹھا ہوا۔ مقیم صاحب آئی ریممبر when my father was chief minister، کوئی ترجمان نہیں تھا ان کا، نہ گورنمنٹ بلوچستان کا، نہ میں جب تھا تو میں نے ترجمان نہیں رکھا تھا اپنے لیے۔ ترجمان کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود اپنے ترجمان بنے۔ یو اسپیک یور مائنڈ آؤٹ تھرو یور ماؤتھ۔ ایسے تھوڑی کہ میرا مائنڈ ہے اور ماؤتھ آپ کا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ یہی ہو رہی ہے، ہم بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں میں اس کو اپنی
کھیل رہے ہیں کچھ نہ کچھ، اور ٹیکنیکلی ہم فیلور کی طرف جا رہے ہیں. پولیٹیشینس کا اپنا طریقہ ہے، ایڈمنسٹریشن کا اپنا طریقہ ہے، انجینئرس کا اپنا طریقہ ہے. یہ ٹوٹلی فیلور ہے ہمارے انجینئرس کا بھی، ہماری گورنمنٹس کا، کہ وہ ان کو راستہ نہیں دے سکتی. یہاں پہ ڈیمز بھی جو ہے اپنی مرضی پہ بنائے جا رہے ہیں کہ مجھے فائدہ ہو. پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے وکیم صاحب، کمپیکشن بالکل بھی نہیں، مٹی بھر کے اوپر سے جو ہے کنکریٹ کر دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں. اس طرح سے بارشیں ہو رہی ہے. ہنہ ڈیم ہنہ لیک جو ہے کوئٹہ کی، وہ نہیں بھری ہے جی، پانی چاروں طرف سے آ رہا ہے جی. ایک کیچمنٹ کے لیے ایک وہ بنا رہے ہیں نہر، کیا کہیں نالی بنا رہے ہیں موٹی بڑی سی، اور پانی کو ڈائیورٹ کر دیے. وہ بارشیں ختم ہو جائیں گی، ریچارج نہیں ہوگا، ہنہ لیک ویسی خشک رہے گی. تو اب اس کو بتائیں گے آپ جی. فیڈرل گورنمنٹ اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹس بھی اپنے موڈ کے اندر اپنے اسٹائل کے اندر چل رہی ہے. تو ول نہیں ہے. اگر ول ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں شاہرخ سے کہ ال ول ہے. ہر کوئی کہتا ہے واٹ از ان اٹ فار می، اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے اندر گھر کے اندر ڈیمز بھی بن رہے ہیں، ان کے اپنے گھر کے اندر ہر چیز بن رہی ہے، لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیچڑ میں لتھڑی ہوئی لاشیں دیکھ کے مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو میں بھی ہو سکتا تھا، میرا اولاد بھی ہو سکتی تھی اگر ہم لوگ سوچیں تو، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. کیچڑ کے اندر اور لاشیں بہت دنوں کے بعد ملی ہیں جی. اور جو محکمہ بنا ہوا ہے وہ یقین کیجیے وہ ارب پتی بنا رہے ہیں لوگوں کو جی. نواب صاحب، آپ کیا مطالبات رکھیں گے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے سامنے؟ یہی وقت ہے. تربیلا ڈیم نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کالاباغ ڈیم نہیں بنا سکے، باقی ڈیمز بھی نہیں بنا سکے. تو چھوٹے چھوٹے مضبوط ڈیمز تو بنائے، چھوٹے چھوٹے کیچمنٹ کے لیے پانی کو روکے، کہیں پہ زیادہ ہو وہاں سے اس کو راستہ دے، اس کا راستہ آگے روکے اس پانی کا. اس کو اس میں جانے مت دیں، کیا کہ سمندر میں کھارا پانی میں تبدیل ہونے مت دیں اس کو. چھوٹے چھوٹے کمپیکٹ، اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے تو آپ باہر سے مانگ لیجئے، ان سے کہیں آپ کو سکھا دے. ہم سیکھنے والی قوم نہیں ہے جی. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا وہ لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، تھیسس. میں لکھتا ہوں، کچھ اور لکھتے ہیں، اور نام ہوتا ہے ان کا. میں پرسنلی جانتا ہوں بہت سارے لوگ. وکیم صاحب، اب یہ ہے کہ ہم کو پیورٹی کے ساتھ یہ کم از کم یہ تو اس میں کوئی عوام کا پیسہ جب بھی بات آتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں. جب ٹوٹتے ہیں تو پیسہ تو عوام کا ضائع ہوا. اور یہ بڑا خوش ہوتے ہیں، روڈ بھی گئے، خوش ہوتے کہ ابھی ہم دوسرا روڈ بنائیں گے. کوئٹہ سے کیا کہیں کراچی تک ڈول کیریج جو ہے نا وہ نہیں بنا سکے. ابھی بھی انہوں نے آ کے پرائم منسٹر صاحب نے اچانک آ کے اعلان بھی کر دیا کہ 1.5 سال کے اندر بنا دیں گے. اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا جی، اس پہ کوئی کام نہیں رہا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بنے گا، اس کے اوپر شاید کچھ کام ہو رہا ہوگا، لیکن بننے کے آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں کے مسائل صرف یہ ہے کہ what we say we should mean it. ہم صرف نا وہ کہتے ہیں کہ زبانی کلامی باتیں مت کریں. we should do it practically, we should show something. ابھی وقت ہے کہ کہیں کہیں بڑے بڑے اچھے بڑے بن سکتے ہیں ڈیمز. جہاں بن رہے ہیں کچے بن رہے ہیں اس کو پکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے فلموں کا سیٹ نہیں ہوتا جی گتے کا اور اس کا بنتا ہے، اس طرح سے ڈیم بھی جو ہے مٹی کے اور اس کے اوپر کنکریٹ یا یہ وہ جو پتھر ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سینڈ سٹونز، اس سے انہوں نے اس کا ایک ڈیزائن کر دیا. تو اسے لگتا ہے کہ یہ ڈیم ہے. یہ دیز ڈیمز آر ڈیمنگ اس ایز اے نیشن. نواب صاحب، دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اس کو لائے بھی یہ خود تھے، اب یہ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ فورن فنڈنگ کیس اپنے اختتام کے قریب ہے تو پی ٹی آئی شاید یہ بلیک میلنگ کا کارڈ استعمال کر رہی ہے. واٹ ڈو یو تھنک سر؟ بالکل صحیح ہے جی. پی ٹی آئی اگر بلیک میلنگ کا کارڈ استعمال کر رہی، میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، میری بدقسمتی. نہ میں خان کو وارا کھاتا ہوں، نہ میں شریفوں کو وارا کھاتا ہوں، میں زرداری کو کھاتا ہوں، نہ میں فضل الرحمان. یہ دباؤ نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر. میں چاہتی تو میں چاہتا ہوں میرا ایک چھوٹا سا کا میں نے ان سے بات کی ہے جی. وہ بالکل وہ لیول فیلڈ پہ نہیں کھیلتے، وہ نیگیٹو ٹیکٹکس استعمال ہو جاتے ہیں. اور وہ جب ان کو لگایا عمران خان صاحب نے تو بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کے کہنے پہ میں نے لگایا ہے. تو یہاں پہ عمران خان کی پارٹی کا فیلور بھی ہے کہ وہ ان کو بتا دے کہ بھائی یہ مقیم صاحب یا غوث جو ہے یہ خیال کرنا
ये इन्फेक्टेड है, इसको इसका टेस्ट वेस्ट करके देख लो। जिस तरह से अब रिफ्यूज करते हैं हर चीज, उस वक्त भी रिफ्यूज कर सकते थे। एनीवे राजा साहब भी हैं, वो जिस तरह से बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में डेथ बिफोर डिसऑनर, क्या कहते हैं, बेइज्जती से पहले बंदा छोड़ दे तो बेहतर है। ये मैं ब्लैकमेलिंग नहीं कहूंगा, ये जाहिर है मुल्क के सिस्टम को ठीक करने के लिए इमरान खान की एंडेवर्स हैं, ये एंडेवर्स सब करते हैं जी। ब्लैकमेलिंग के बदले मैं वो भूल रहा हूँ जी, मोहम्मद अली क्ले एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक क्लिप था कि जिसने कहा कि वाई ब्लैकमेलिंग, वाई नॉट व्हाइट मेलिंग जी। तो ये व्हाइट मेलिंग हो रही है क्योंकि गुलाबी लीडर्स है बहुत ज्यादा, तो इस तरह से ब्लैक मेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं, वो दवाई जरूरी है, कोई आसमान से उतरे हुए अवतार नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। 2018 में जो इलेक्शंस हुए, मैंने 2014 जुडिशल कमीशन मैंने कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन को सीधा कर दीजिएगा, मुल्क के मसाइल सारे के सारे हल हो जाएंगे। ये वो एपरेटस है जिसके जरिए आप तजुर्बा करते हैं या कुछ काम करते हैं और एंड प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलता है। एंड प्रोडक्ट इज इलेक्शंस। इलेक्शंस के ऊपर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। तो अगर इस किस्म का कमीशन होगा तो फिर जाहिर उंगलियां उठेगी। तो बेहतर है ये इलेक्शन कमिश्नर भी बैठे, बाकी लोग भी बैठे, कि हम लोग जो है वो कर ले। इमरान खान जो कुछ भी कर रहा है, माइनस पार्टी या कुछ लोग पार्टी के, ये कि वो मुल्क के लिए उनको समझ में, हमको भी आती है, ही इज डूइंग वेरी नाइस थिंग्स, प्लॉजिबल बातें हैं उनकी, लेकिन बहरहाल उनके इर्द गिर्द अब भी वैसे लोग हैं जो उनको एक डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन ये बेहतर है जी, आई डोंट कंसिडर इट टू बी अ ब्लैकमेलिंग। ये जो है पाकिस्तान के लिए शायद अच्छा होगा, बाकी लोग मिल के बैठे, क्या फर्क पड़ता है जी। नहीं जी नैयर साहबा, ये तो नवाब साहब ने आपके मौक़िफ़ की तायीद कर दी है जी। ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुश नहीं है। मैं अच्छा, ये जो नैयर साहबा फॉरेन फंडिंग का मामला भी सामने आया है कि आरिफ नकवी, जिनको कल वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे 25 से 30 साल के दोस्त हैं, उन्होंने कुछ फॉरेन फंडिंग की थी। उन्होंने वहां पे क्रिकेट मैचेस कराए और पैसा फिर जो है वो पाकिस्तान पीटीआई के हवाले किया। अब उस पर ये एतराज़ात किए जा रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग है, तो क्या नुक्ता नजर है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक फॉरेन फंडिंग का तल्लक है, बिल्कुल इमरान खान ने ठीक कहा, क्योंकि ये म्यूजिकल प्रोग्राम करवाते हैं, अदरवाइज ये मुशायरे करवाते हैं, उससे जो फंडिंग होती है उसे ये एनीवे किसी चीज पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसने अगर वो मैच करवाए, कुछ भी करवाया, यानी कि म्यूजिकल प्रोग्राम करवाए, कुछ भी करवाया, उसकी जो फंडिंग थी सारी उसने पाकिस्तान में की। तो ये फॉरेन फंडिंग जो पाकिस्तान में आई, इसमें यही है कि उसने वही पैसा पाकिस्तान में भेजा। वाई? इसलिए कि ये पाकिस्तान में किसी जगह इस्तेमाल हो, चाहे वो डैम्स में इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी चीज में इस्तेमाल करें। लेकिन उनका मकसद मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको गलत जगह पे यूज करें। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का तल्लक है, वो जो बातें कर रहा है उसमें बिल्कुल वो नेगेटिव बातें करते हैं। इसलिए उसका झुकाव जो है ना, उसका तो झुकाव नून की तरफ है ऑन द होल। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, वो अपनी उसकी ड्यूटी ये है कि वो किसी को भी, यानी कि उसका झुकाव किसी तरफ नहीं होना चाहिए, उसे न्यूट्रल होना चाहिए और उसको इंसाफ की बात करनी चाहिए। लेकिन उसका झुकाव नून की तरफ है, सो इस वजह से ये बातें हो रही हैं। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं कि ये इमरान खान के बंदों ने काम किया है, ये फलाने बांध काम किया है। जो फॉरेन फंडिंग हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, बट ये अब जो इस वक्त हमारे इलेक्शन कमीशन में वो बैठे हुए जो भी काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना झुकाव देखें। जी नवाब साहब, क्या फॉरेन फंडिंग, सॉरी उन्हें गैर जानबदाराना काम करना चाहिए, वो गैर जानबदारी से काम नहीं ले रहे। अच्छा नवाब साहब, ये फॉरेन फंडिंग, कैन दिस बी अ थ्रेट टू पीटीआई इन एनी केस? I don't believe this कि ये पीटीआई के लिए थ्रेट है। पीटीआई का काम ही ये है जी, इमरान खान क्रिकेट खेलते रहे, इमरान खान ने शौकत खानों मेमोरियल बनाया, वो बाहर से ही फंड है। ये फॉरेन फंडिंग अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हर एक को ये फंडिंग होती है जी। ये पीटीआई उसको सॉरी ये में उनको भी एन को भी होती है, ये पीपल्स पार्टी को भी होती है। बाहर जो बैठे हुए किसी भी फंड जनरेट करते हैं अपने लिए, ठीक है जी। या तो ए टू जी बदल दे कि जी बाहर से कोई पैसा नहीं आएगा,
ورنہ باہر کے پیسوں کے بغیر تو یہاں کوئی کام ہوتا نہیں ہے. باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں فرض کیجیے, تو میرے خیال میں یہ نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں, اور ہم جیسے 2 نمبر کے جو ہے نا وہ لیڈرز جو وہ بیٹھ کے اس کے اپنی وہ کیا کہتے ہیں جی بلڈنگ بناتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں. ہم سب کے سب جو ہے نا کوئی بارٹلا بن جاتا ہے, کوئی وکیل بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ فورن فنڈنگ, یہ فورن فنڈنگ نہیں, میں اس کو فورن فنڈنگ کہتا ہوں جی. یہ فورن فنڈنگ سب کی ہوتی ہے, میاں صاحب کی بھی ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے جلسے ان کے کہاں سے ہوتے ہیں, ان کو کریے کہ فنڈنگ ہوتی ہے, پھر وہ فنڈز ڈھونڈے کہاں سے آتے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے جی میرے خیال میں. اگر اس میں کہیں سے کسی دشمن ملک سے آگے پھر تو ٹھیک ہے. کرکٹر اگر اپنے سیاست میں ہے اور اس کی سیاست اسی کرکٹ کے ذریعے ان کو فنڈز آتے ہیں کسی فنکشن کے ذریعے, تو میرے خیال میں نتھنگ ڈوئنگ جی. یہ مرے ہوئے کو مارے شاہ مدار خام خواہ اس وقت وہ ایشو نہیں ہے, وہ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اسٹرپ آف کرنا ہے عمران خان کو پاور سے. اب عمران خان ایک آئیکن بن چکا ہے عوام کا, عوام کو وہ کال نہیں دیتے, وہ آ جاتے. ورنہ ایمل نون کی جو ہے نا وہ کہاں گئی, کیا کہتے ہیں اس کو, سیاست کہاں گئی. نکلے نا روڈ کے اوپر, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, نکلے رش کریں. جس طرح سے لوگ کہتے ہیں عمران خان کو, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں میری ان کے ساتھ سلام دعا بھی ہے, اور میں نے کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بہت کام بھی کیا. کام سے مراد میں نے کہ جوڈیشل کمیشن میں ایز ایکس چیف منسٹر میں گیا وہاں پہ, اور میں نے دھاندلی کے بارے میں بات کی. میں نے کہا استادی ہوئی ہے اور استادوں کو پکڑو, استادوں کو ڈھونڈو, ورنہ یہ استاد ہمارے ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور مائنڈ یو میں نے 2015 کو جو وہ ہوا تھا جوڈیشل کمیشن میں پیش ہوا تھا, میں نے کہا تھا اگر if the elections are held under this election commission, تو میں نے کہا I put 3 big queries on elections held in 2018, اور وکیل صاحب یہ ثابت ہو گیا. اگر میں نے کہا تھا انتخابی اصلاحات کریں, آپس میں مل بیٹھے, سب کم از کم ایک چیز کے اوپر, قرآن ایک ہے ہمارا, تو اس کی تفسیریں 50 کیوں ہے جی, تفسیر تو ایک کیوں نہیں چاہیے, اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ آئی ایم سوری سے, لیکن ان کے ساتھ میرا جتنا جس حد تک کا تعلق ہے, میں نے اب ایک صاف مسلمان ہونے کے تحت, ایک پاکستانی کے ہونے کے ناطے میں نے, کیونکہ وہ اچھی ان کی سوچ اچھی لگی, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہے, اور وہ پاکستان کی آخری امید ہے. ورنہ اس کے بعد پھر میں بھی ٹریجر ہنٹنگ کے جس کے خاندان سے 2-3 بار چیف منسٹر نکلے, اسپیکر نکلے, اور میں ایسے بیٹھا ہوں, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. باقی لوگ جو ہے نا ان کو پرواہ نہیں ہے, دبا کے کھا رہے ملک کا عوام کا پیسہ, اور چہرے پہ شکن بھی نہیں ہے, آنکھوں میں شرم بھی نہیں ہے, باہر نکلتے ہیں تو دھڑل سے بولتے ہیں. یہ آخری موقع ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ اچھا سوچیں, ورنہ عمران خان آیا ہے, جانا سب نے بادشاہی اللہ کی قائم ہے, باقی کسی کی نہیں رہے گی. یہ شریفین ہمارے بادشاہ نہیں بن سکتے. یہ تو ابھی سے ان کی دیکھیے جی کیا حالت ہے وہ اس کے شہباز کی. میں چائنا میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی شہباز اسپیڈ میں ہنس گیا. میں نے کہا ہیز گاٹ نو اسپیڈ. اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اسپیڈ, ہیز گاٹ نو اسپیڈ. میں نے وہاں پہ ایک میٹنگ میں کہا تھا. تو ایسے ہی اب دیکھیے اتنا کمزور اور اتنا بے بس وزیر اعظم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جی. اچھا نواب صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ حکومت چیف جسٹس اور عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات کر رہی ہے. کابینہ میں بھی قرارداد پیش ہوئی, اسمبلی میں بڑی زوردار تقاریر ہوئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آ جائے گی سسٹم میں؟ بالکل بھی نہیں آئے گی جی. چیف جسٹس کے وہ اختیارات کیا کہتے ہیں, قانون کے اختیارات کیسے کم ہو سکتے ہیں, لمٹ کیسے ہوتی ہے. نو لمٹ. جسٹس آپ چیونٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, جسٹس آپ کسی بھی درندے کے ساتھ کر سکتے ہیں, انسانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. سے قرآن ہمارا سب سے بڑا منشور ہے, اس میں تو کہیں پہ بھی لمیٹیشنز نہیں ہے. لمٹ مت کیجیے گا. وہ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ کرسیوں کے اوپر, قاضیوں کو بتائیں کہ آپ لوگ کلیئر ہو کے آ جائے. وہاں پہ ایسا پروسیس ہو کہ وہ جو جسٹس وہاں پہ آتے ہیں وہ کم از کم جسٹس کرتے ہوئے نظر آئیں, ان کا جو انصاف ہے وہ نظر آئے. ان کے وہ کیا کہیں, ان کے پر کاٹنے سے کوئی کام نہیں ہوگا, ان کو اور زیادہ طاقتور کر دیں, لیکن وہ بھی اپنے لمٹس میں رہے. اس کے لیے پھر فل پروف سسٹم بن سکتے ہیں اگر ول ہو, یہ سب مل کے بیٹھے اور کہیں کہ جی نہ وہ ہو. کیونکہ ہمارے یہاں بڑی مرکی اور بہت ہی کمزور قسم کی کیا کہتے ہیں تاریخ ہے ہماری. ہر ادارے کی, کوئی بھی ادارہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کلیئر نہیں ہے جی. رسٹڈ تو سارے کے سارے ادارے ہیں. اب تھوڑا سا ہم کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عوام کو جس طریقے سے عمران نے جگایا ہے اس کو اور زیادہ اس کا کوانٹم
اور بڑھا دے, کوالٹی اور بڑھا دے اس کی, تاکہ اگلی جنریشن جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے لیے ہمدردانہ طریقے سے سوچے. ورنہ ہر کوئی نوچنے کے لیے آتا ہے, کھسوٹنے کے لیے آتا ہے. لوگ نوچتے ہیں, کھسوٹتے ہیں, مانگتے ہیں, چراتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے سلسلہ خراب ہوتا ہے. کسی بھی ادارے کی جو ہے پاورز چھینی مت جائیں. آپٹیمم پاورز ہوں ہر ایک کے پاس. اور جسٹس تو ظاہر ہے حضرت عمر کے زمانے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کے جسٹس ہوتے تھے, کس قسم کے گورنرز ان کے ہوتے تھے. تو ہمارے پاس تو ٹرینڈ سیٹنگ ہے اپنے ہی اس کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں وکیل صاحب کہ پاکستان کے 2 کانسٹیٹیوشن ہیں. ایک تو جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکریٹ ہے بہت زیادہ, لیکن سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن جو اس دنیا کا ہے وہ قرآن ہے. ہمارا سب سے بڑا منشور ہمارا قرآن ہے. وائی ڈونٹ گو تھرو دیٹ جی, اس کے اوپر کیوں عمل درآمد نہیں کرتے؟ آپ بے شک ملا پروڈیوس نہیں کریں, ملا کا بہت ہی کردار کیا کہتے کردار رہے پاکستان میں, لیکن قرآن کا کردار تو بہت سپیریئر ہے جی. اس کے اوپر جائیں, اس قانون کے اوپر جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کسی کو اسٹیپ آف مت کریں, لوگوں کو گائیڈ کریں کہ جی آپ اپنے اس میں ڈومین میں رہے اور اپنا کام کرتے جائیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام. میں نیر مرتضی لون صاحبہ کا اور جناب نواب غوث بخش بارودزئی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام میں شرکت فرمائی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, تب تک اللہ حافظ.